अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद फौजिया आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ दीन की दावत के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलवाया और कहा कि हुरैरा, ये ज़कात की खजूरें हैं, इसे आप अपने पास हिफाजत में रखिए। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन खजूरों की हिफाजत करने लगे। तब अचानक एक चोर आया और वो खजूरों को चुराने लगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तू चल अब नबी के पास, तुझे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर करता हूँ। तो वो चोर घबरा गया और कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं बहुत भूखा था, गुर्बत का मारा था, परेशान था, मुफलिस हूँ, तो खजूरें चुरा लिया, अब मुझे जाने दो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस पर तरस आया और उन्होंने जाने दिया, रहम खा के उसे जाने दिया। अब दूसरे दिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के हुजूर पहुंचे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा वाक़या बयान किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए हुरैरा, वो कल फिर आएगा, तुमने उसे जाने तो दिया है लेकिन वो कल फिर आएगा। अब वो दूसरी रात फिर आया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे फिर पकड़ा और कहा कि अब तू चल, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर ही करूंगा, वही तेरा मुकदमा होगा। तो वो चोर बहुत घबरा गया और कहने लगा कि ए हुरैरा, मुझे जाने दो, मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं, इसीलिए मैं खजूर चुरा रहा था, अब मैं कल वापस नहीं आऊंगा, वो ये कहने लगा। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे माफ़ किया और कहा कि ठीक है, अब आइंदा मत आना, रहम खाकर फिर छोड़ दिया। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फिर किस्सा बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पूछा कि हुरैरा, तुम्हारे चोर का क्या हुआ, वो फिर आया था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हाँ रसूलल्लाह, वो आया था, लेकिन वो बड़ा मुफलिस था और उसकी बीवी बच्चे थे, तो मैंने उसे जाने दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हुरैरा, अब भी वो बाज नहीं आएगा, वो कल फिर आएगा। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह, कल फिर आएगा तो मैं भी तैयार रहूंगा, देखता वो कल कैसे बच के जाता है। अब ये कह के वो तीसरे रात फिर आया। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे पकड़ लिया और कहा कि अब तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, अब तेरा मुकदमा नबी के सामने ही पेश होगा, मैं तेरी एक ना सुनूंगा। तो उस चोर ने कहा कि ए हुरैरा, मुझे जाने दो, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हारा फायदा करूंगा। तो हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि क्या? तो उस चोर ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से सुना कि एक आयत ऐसी है जिससे न किसी शैतान का असर होता है, ना कोई बला उस पर नाजिल होती है और ना ही कोई जादू का असर होता है, अगर कोई बंदा उस आयत को पढ़ ले, और एक फरिश्ता उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह मुकर्रर कर लेता है। तो पहले के सहाबियों में ना एक जोश था कि हम कौन सी अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी नेकी करें, हमारे नबी क्या मुंह से अर्ज करे और हम उस पर अमल करें। ये सहाबियों में ना जोश था कि हमें वो नेकी, अमल, जो भी बात है वो करनी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। तो जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो बात सुनी तो कहा कि बता बता, जल्दी बता, तू क्या नेकी, क्या आयत है वो? तो उस चोर ने कहा कि वो आयत आयतुल कुर्सी है, जो भी अगर बंदा पढ़ेगा तो अल्लाह उसे अपने अब्ज़ो अमान में रखेगा और उस पर कोई बला नाजिल नहीं होगी और ना ही कोई जादू का असर होगा और वो बदनजर से बचा रहेगा। तो अबू हुरैरा ने उसे जाने दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हुरैरा, तुम्हारे चोर का क्या हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, वो मेरे हाथ तो आया था लेकिन मैंने उससे छोड़ दिया क्योंकि उसने मुझे एक ऐसी आयत बताई, उसने खुद आपके मुंह लब मुबारक से सुनी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन सी आयत? तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, उसने आयतुल कुर्सी के बारे में बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें पूरा वाक़या बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुरैरा, ऐसे तो वो बहुत झूठ बोलता है, ऐसे तो वो चोर बड़ा झूठा है, लेकिन इस बार उसने सच कहा। और आप जानते हैं कि वो कौन था? तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैं कैसे जान सकता हूँ, अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने वो कौन था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। देखा आपने, एक शैतान को भी आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में, कुरान की सूरतों के बारे में क्या फजीलत है, इस बात का एहसास एक शैतान को भी है। लेकिन हम अल्लाह के बंदे कभी कुरान से, नमाज से काम लेते ही नहीं है।
اکثر ہم چھوٹی چھوٹی پرابلم کے لیے دوسروں کے آگے جھک جاتے ہیں، گھٹنے ٹکا دیتے ہیں یا ان سے مدد طلب کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سے، نماز سے، قرآن سے طلب نہیں رکھتے، ہے نا؟ قرآن میں ایک سے ایک اتنی خوبصورت اور اتنی فضیلت والی آیتیں ہیں کہ ہماری ساری پرابلم کا سلوشن قرآن کے اندر ہے. جب آخرت ہوگی نا، تب اللہ ہم سے قرآن کے حوالے سے سوال کرے گا اور کہے گا کہ تم تک کے کوئی مولوی نہ پہنچا، تم تک کے کوئی مفتی نہ پہنچا، کوئی عالمہ نہ پہنچی، کوئی جانکار پہنچے نہ پہنچے، لیکن قرآن تو میں نے تم سب کے گھروں تک کے پہنچا دیا، تم سب کی زندگی میں رکھا، لیکن ہم نے اس سے علم ہی حاصل نہیں کیا. تب ہم اللہ سے کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہم تو بند کر کے رکھ دیا کرتے تھے، ہے نا؟ وہاں بہانے بھی نہیں چلیں گے ہمارے. جیسے کہ یہاں بہانے بنا لیتے ہیں ہم تو ہمارے دل کو تسلی ہو جاتی ہے، لیکن ہم فرشتوں کو تھوڑی نا تسلی دے سکیں گے، وہ بہانے تو ہمارے رد کر دیے جائیں گے. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ سے ہم بات کرتے ہیں، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے. قرآن میں اللہ بیان کر رہے تو اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو ان کی بات ہی نہیں سننی ہے. ہم تو صرف قرآن کا ایک رٹا مار دیتے رہتے نا. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھے کہ قرآن سیکھ لیتے بچپن میں، ہاں ماں باپ نے قرآن سکھا دیے، چلو قرآن شریف پڑھانا سکھا دیے، لیکن اس میں لکھا کیا ہے، اس میں بیان کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، وہ سب ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم رہتا ہے زیادہ تر. بس اتنا کہ ہم نے پڑھ لیے، ہاں جمعہ کا دن ہے، نماز بعد ایک یاسین پڑھ لیے، ہو گیا. اور اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ بھی تو سوچو. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں جاری کیا کہ تم قرآن پڑھو تو تمہاری بخشش ہے، تم قرآن سنو تو تمہاری بخشش ہے. ایک مسلمان جب تک قرآن کے پورے رول پر نہیں چلتا نا، تب تک اس کی بخشش نہیں ہے. قرآن پہ عمل کرنا ہی پڑتا ہے، تبھی وہ پورا ایمان والا ہوتا ہے نا؟ قرآن کے اوپر چلے گا تبھی تو وہ پورا ایمان والا ہوگا. ایک مسلمان کو قرآن کے مطابق ہی نہیں معلوم تو کیسے ہو سکتا ہے نا وہ مسلمان؟ ہم اکثر ایک ہندو بھی، ایسے بہت سے کیس ہوئے، ایک ہندوؤں نے بھی، ایک کافر نے بھی قرآن پڑھے نا تفصیل سے، معنوں کے ساتھ، تو وہ ایمان لے آئے. جیسے کہ ایک بہت بڑی مثال لے لو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہے نا؟ تلوار لے کے گھومتے تھے، کہتے تھے کہ جہاں محمد ملیں گا وہیں کاٹ ڈالوں گا. لیکن جب انہوں نے قرآن پڑھے، ایمان لائے، تو اسی تلوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. لیکن ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. اگر ہمارے گھر میں قرآن میں کتنی اچھی اچھی اور کتنی خوبصورت اور کتنی فضیلت والی آیتیں ہیں، اگر ہمارے گھر میں کچھ ایسا ڈر محسوس ہو، کچھ ہو، تو ہمیں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے. اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں رزق کی بھی خیر و برکت ہوتی ہے، اور تو شیطان بھی رفع دفع ہوتا ہے. اور سورہ رحمان پڑھ لو کیونکہ ہر بیماری میں شفا پہنچاتا ہے نا؟ سورہ واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ سورہ واقعہ گھر کی تنگ دستی اور محتاجی کو دور کرتی ہے. کتنی بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہے ان قرآن کی آیتوں کی، لیکن ہم توجہ ہی نہیں دیتے. اگر ہمارے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو گئی تو یا ہم ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے، اور پھر ہم اگر ڈاکٹر سے علاج نہیں ہوتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹوپی باز مولاناؤں کے پاس بھاگتے ہیں، جو مارکیٹ میں بیٹھتے نا، دعا پھوکی چھوچھا پتہ نہیں کیسے کر لیتے. اچھے اچھے رشتوں کے لیے ایک غیر آدمیوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو رکھتے کہ اس کو ہوا ہو گئی، اس کو اثر ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا، اس کو جادو ہو گیا. روزی چاہیے، تعویذ چاہیے. روزی چاہیے، بیماری میں شفا چاہیے تو تعویذ، پانی، اگربتی، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. لیکن قرآن کی آیتوں سے کام نہیں لیتے. ہمیں تو شیطان نے جھوٹی جھوٹی امیدوں میں باندھ کر ہی رکھ دیا ہے، ہم تو بند ہی گئے، ہے نا؟ قرآن سے کون کام لے؟ ہم تو بس شیطان کے بہکاوے میں چل رہے ہیں، یہ دے دو، وہ اتار کے پھینک دو، وہ اتار کے پھینک دو. ہمارے نبی پر بھی جادو ہوا، آیت الکرسی نازل ہوئی، آپ نے پڑھی، آپ کو شفا ملی. آیتوں کو گلے میں باندھ کے شفا نہیں ملتی، اسے پڑھنا پڑتا ہے نا؟ شہد کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے. شہد کھائیں گے، شہد میں شفا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ شہد میں شفا ہے. کھانے سے شفا ملیں گی یا گلے میں باندھنے سے شفا ملیں گی؟
کھانے سے ملیں گی نا، تو ہمیں بھی ان صورتوں سے کو پڑھنے سے شفا ملیں گی. گلے میں باندھنے سے، دروازے میں ٹھوکنے سے، ادھر ادھر کرنے سے نہیں ملنے والی. بس یہ باہر کے لوگ ہیں جو ہمیں بہکاتے ہیں کہ ہم قرآنی علاج کرتے ہیں، ہم ایسے علاج ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو علاج دیے ہے، جو مصیبتوں کا حل دیا ہے، وہ آپ میں کوئی بھی عام بندہ کر سکتا ہے. ہمیں کسی اپنے اوپر سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے گھر میں قرآن اسی لیے دیے تاکہ ہم اس کے فائدے اٹھا سکیں، ہم انہیں فالو کر سکیں. رکھ دینے کے لیے نہیں دیے، اور ہفتے میں یا ایک آدھی بار پڑھنے کے لیے نہیں دیے، اسے فالو کرنے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیے. اور قرآن بند کر کے رکھ دینا، وہ گھر جہنم ہو جاتا ہے جس گھر میں قرآن بند رہتا ہے. جب اللہ آخرت پہ سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے ہم؟ کہ ہم مارکیٹ کے مولاناؤں میں بیزی تھے، ہمیں قرآن کے اندر اتنی فرصت ہی نہیں ملی. ارے نہیں آتا سن لو، نہیں آتا سیکھو، اور جب تک نہیں سیکھ پا رہے ہو تو سنو. لیکن اس طرح سے کسی کے بہکاوے میں آ کے اپنا ایمان کمزور مت کرو. نماز میں شفا ہے، قرآن میں شفا ہے، اور شفا دینے کا کام اللہ کا ہے. اور اللہ نے قرآن اور نماز میں شفا رکھی ہے، ایرے غیروں کے ہاتھوں میں نہیں رکھی ہے. ہاں، دعا میں شفا ہوتی ہے، دعا کر سکتے، دعا کراؤ بھی اور کرو بھی. لیکن میں ایسا کر دوں گا تو تمہارا ویسا ہو جائے گا، تم کو روزی مل جائیں گی، اس کی شادی ہو جائیں گی، اس کا بچہ اچھا ہو جائے گا. ارے اولاد دینا اللہ کے ہاتھ ہے، مارنا اور زندہ کرنا اللہ کے ہاتھ ہے، روزی دینا بھی اللہ کے ہاتھ ہے. یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں فرما دی ہے. اب قرآن کو چھوڑ کے کوئی اور فرقہ پرستی میں پڑھنا ہے تو یہ کیسے چلے گا؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ برائے مہربانی قرآن کی تلاوت کرو. اگر اللہ سے بات کرنی ہے تو نماز پڑھو، اور تم چاہتے ہو کہ ہماری سوالوں کے جواب ملے تو قرآن پڑھو. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو قرآن پڑھو، ہے نا؟ ایک سچا دوست ہمارا اللہ ہی ہے، اور اللہ قرآن میں تفصیل سے ہمیں سمجھا رہا ہے. اس سے صلاح لو، اس سے مجھ سے نہیں، صرف اللہ سے صلاح لو. اللہ بہتر سے بہترین کرنے والا ہے. جو اللہ ہمارے بارے میں اچھا سوچے گا نا، وہ ہمارے سگے ماں باپ بھی ہمارے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے. بس اللہ پہ توکل بنائے رکھو، بس اللہ کا تقوی دل میں رکھو، اور کسی کا نہیں. تم ایک کے سامنے جھک جاؤ، پوری دنیا تمہارے پیروں میں جھکا دے گا. بس اللہ ہم سب پر رحم بنائے رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے. آمین.